ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ جولائی 2024۔ مضمون: فقیر کامل کا تصرف اور تسلیم و رضا۔ اسے تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے۔ اولیاء کرام میں فقیر کامل کی شان اور مقام و مرتبہ سب سے بلند اور منفرد ہوتا ہے۔ وہ فنا فی اللہ بقا باللہ کے مرتبہ کا حامل، صاحب تصرف، فقیر مالک الملکی ہوتا ہے، جس کے تصرف میں اللہ تعالیٰ کے تمام خزانے ہوتے ہیں۔ کل و جز اور زیر و زبر کی ہر شے اور ہر مخلوق اس کے تابع فرمان ہوتی ہے۔ صوفیاء اور اولیاء کرام نے بھی اپنے کلام اور تصانیف میں فقراء کی شان بیان کی ہے۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل فقیر اور اس کے تصرف کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اور اس کو صاحب اختیار بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرے نزدیک قدرت والا اور امانت دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ملک اور اپنے خدام اور اپنے ملک کے تمام انتظام و اسباب میں اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے، اور اس کو اپنے خزائن کا امین بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جب دل صحیح ہو جاتا ہے اور اس کی شرافت اور طہارت ما سوا اللہ سے ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مخلوق کے دلوں پر قبضہ دے دیتا ہے، اور اس کو اپنی سلطنت یعنی دنیا اور آخرت میں حکومت بخشتا ہے۔ پس وہ اپنے مریدینوں قاصدین کا کعبہ بن جاتا ہے، تو سب اسی طرف جوک در جوک کھنچے چلے آتے ہیں۔ بحوالہ الفتح الربانی مجلس 22۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فقیر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: فقیر کے قدم کے نیچے لاتعداد خزانہ ہے، فقیر کا قدم جہان کے بادشاہوں کے سر پر ہے، فقیر راز خداوندی ہے۔ بحوالہ کتاب قرب دیدار۔ اگر مشرق اور مغرب کا ہر ملک قیامت تک آفات سے محفوظ ہے تو یہ محض فقراء کے قدموں کی برکت سے ہے۔ بحوالہ کتاب نور الہدیٰ کلاں۔ جان لے کہ فقیر کو قرب الہی میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا رفیق با توفیق اور صاحب دیدار ہوتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، کہ مرتبے کا حامل مالک الملک کی فقیر ہوتا ہے۔ وہ عارف ولی اللہ، محقق عالم باللہ اور روشن ضمیر ہوتا ہے، جو کونین پر امیر ہوتا ہے۔ کل و جز کی تمام مخلوق اس کی قیدی و اسیر ہوتی ہے۔ لوح محفوظ پوری تفسیر کے ساتھ اس کے مطالعہ میں رہتی ہے۔ وہ دائمی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر رہتا ہے اور اہل قبور کی روحانیت پر حاکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ صاحب بصارت اور صاحب کم باذن اللہ ہوتا ہے۔ بحوالہ کتاب نور الہدیٰ کلاں۔ تو نہیں جانتا کہ عارف فقیر کی زبان اللہ تعالیٰ کی ننگی تلوار ہے۔ تجھے نہیں معلوم کہ فقیر کی دلیل اور توجہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے، جو ایک جاں بلب آدمی کو حیات جاویداں بخش دیتی ہے۔ فقیر اگرچہ ظاہر میں محتاج معلوم ہوتا ہو، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر قابض عارف ولی اللہ اور عالم باللہ ہوتا ہے۔ فقیر ہمیشہ توحید میں غرق ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کلید کل ہے، جس سے ہر مشکل کا قفل کھل سکتا ہے۔ کامل فقیر کی ایک نظر تمام عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔ فقیر وہ ہے جو آنکھیں بند کر لے تو کونین کے 18,000 عالموں کا مشاہدہ کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی بیت میں فرماتے ہیں: زباں تا میری کن برابر، موڑاں کم قلم دہو۔ کچھ جاہل لوگ فقر سے تنگ دستی و مفلسی مراد لیتے ہوئے تنگ دست اور محتاج شخص کو فقیر کہتے ہیں، اور گلی گلی گھومنے والے پیشہ ور گداگروں اور بھکاریوں کو فقیر سے منسوب کر دیتے ہیں، جو در در پر جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ گداگروں اور بھکاریوں کو فقیر کہنا اور سمجھنا سراسر غلط ہے۔ فقیر صاحب فقر ہوتا ہے، اور فقر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ورثہ ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے عائشہ، دنیا میں فقراء اور مساکین کی مجالس اختیار کرو، تاکہ آخرت میں بھی تمہیں ان کی مجلس نصیب ہو۔ بے شک ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور وہ آخرت میں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور میری بھی قیامت کے روز ان فقراء سے ملاقات ہوگی۔ بحوالہ کتاب محکم الفقراء۔ فقیر کامل اس قدر کامل تصرف، اختیار اور قوت رکھنے کے باوجود عاجزی اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔
وہ ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، نہ کہ اپنے اختیار و تصرف کو استعمال فرماتا ہے۔ وہ مقام تسلیم و رضا پر فائز ہوتا ہے۔ جس کے مد نظر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا سر اللہ کی رضا کے سامنے جھکا دیا، وہ محسن یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت 125۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وہ محسن یعنی مرتبہ احسان تک پہنچنے والا اور اللہ کا دیدار کرنے والا ہے، اور اس کے لیے اپنے رب کی طرف سے اجر ہے، اور اس کے لیے نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ سورۃ البقرہ آیت 112۔ مدرجہ بالا آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول طرز عمل یہ ہے کہ ہر دم اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم رکھا جائے، نعمت پر شکر اور مصیبت میں صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان صرف اس شخص کا مقبول اور منظور ہوتا ہے جو خلوص نیت سے اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اس کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنی مرضی، منشا اور اختیار سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں جو تکالیف اور مصائب اس پر وارد ہوتے ہیں انہیں خوش دلی سے قبول کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر کے تسلیم و رضا کی راہ اختیار کرتا ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس فرماتے ہیں، عارفان حق پر رضائے حق کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ انہیں شدید سے شدید تر حالات میں بھی کوئی غم، دکھ اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی، یعنی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اس مقام پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص نور یعنی لقائے الہی سے سرفراز کرتا ہے، اور ان کو ایک نئی زندگی ہر لمحہ غیب سے عطا ہوتی ہے۔ بحوالہ کتاب شمس الفقراء۔ جن عارفین یا عاشقوں کی زندگی کا مقصد ہی رضا الہی ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی قدر اور قضا پر راضی ہو کر صبر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مدد ہے اور آخرت میں بے شمار نعمت۔ بحوالہ کتاب الفتح الربانی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود پرستان را نہ حاصل شد خدا، خود پرستان را خداوند شد ہوا، ہر کے کردہ جانو از جاں تن جدا، باز دارد نفس را بہر از خدا۔ خود پرستوں کو کبھی خدا نہیں ملتا کہ ان کا خدا تو ہوائے نفس ہوتا ہے۔ خدا انہیں ملتا ہے جو رضائے الہی کی خاطر اپنی جان پر کھیل کر نفس کو قابو میں رکھتے ہیں۔ بحوالہ کتاب نور الہدیٰ کلاں۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی اس کے دیدار اور رضا کے سوا کچھ نہیں مانگا۔ بحوالہ کتاب سلطان العاشقین۔ تاہم تسلیم و رضا کے مقام تک رسائی اور استقامت ایک ایسا کٹھن مرحلہ ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ حضرت شاہ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کامل اولیاء اللہ میں سے تھے اور مقام رضا پر فائز تھے، ان کے بارے میں منقول ہے کہ قلعہ گوالیار کے گورنر نے انہیں کہا کہ شام تک ریاست گوالیار کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ جب وہ اپنے خاندان کے افراد اور مریدین کو لے کر گوالیار سے نکلے تو ہندو لٹیروں نے یہ جان کر کہ ہمیں روکنے والا کوئی نہیں، پیچھے سے حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے پر ان کے پیچھے ان کی 9 سالہ نواسی سوار تھی، جس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ڈاکو لوٹ مار کرتے ہوئے حضرت کے گھوڑے تک آ پہنچے اور ایک ڈاکو نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی کے کانوں سے بالیاں جو نوچیں تو معصوم بچی کے کان چر گئے۔ درد کے مارے بچی کی چیخیں نکل گئیں تو حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے مقام رضا پر مزید ٹھہرے رہنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے اختیار اپنی چھڑی کو ہوا میں لہرایا تو تمام ڈاکوؤں کے سر قلم ہو کر زمین پر آ رہے۔ اگر وہ چاہتے تو ڈاکوؤں کے سر قلم کرنے کی کرامت پہلے بھی دکھا سکتے تھے، اگر چاہتے تو ڈاکوؤں کو پہلے ہی نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن وہ خود رضا پر ثابت قدم رہے۔ مگر جب نواسی کی چیخیں سنی اور اسے خون میں لت پت دیکھا تو مقام رضا پر سے ان کے قدم ڈگمگا گئے اور انہوں نے اپنی چھڑی لہرا کر ڈاکوؤں کے سر قلم کر دیے۔ بحوالہ کتاب فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ جامع کرامات اولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو کہ مقام رضا پر فائز تھے۔
ان کا ایک چھوٹا سا اکلوتا بچہ تھا۔ جب وہ معصوم بچہ فوت ہونے لگا تو آپ کی بیوی آپ کی خدمت میں آ کر رونے لگی اور عرض کرنے لگی کہ آپ کی تو اللہ تعالیٰ سے لو لگی ہوئی ہے، مگر میرا اکلوتا بچہ میری محبت کا مرکز و محور ہے۔ اگر میری گود خالی ہو گئی تو میرا جینا محال ہو جائے گا، لہٰذا آپ میرے بیٹے کی زندگی کے لیے اپنے مولا کے حضور دعا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے مولا کی رضا پر راضی ہوں، اگر میرا مولا میرے بیٹے کی جان لے کر خوش ہے تو میں بھی اس پر خوش ہوں۔ آپ کی بیوی روتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، مگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی رضا پر جمع رہا۔ اسی دوران ملک الموت بچے کی روح قبض کرنے کے لیے آ گیا۔ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت نے ہاتھ بڑھایا، بچے پر حالت نزاع طاری ہوئی تو بچے کی یہ حالت شفقت پدری سے دیکھی نہ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مقام رضا سے لڑ کھڑا گئے۔ اسی وقت نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ تصرف کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کے انداز میں دیکھنے کی دیر تھی کہ لوح محفوظ پر تقدیر بدل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، بچے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ باوالا کتاب فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تسلیم و رضا کی سب سے اعلیٰ مثال امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں قائم کی، جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، جنہوں نے کامل تصرف رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی جانتے تھے کہ مقام کربلا میں شہید کیے جائیں گے، حتیٰ کہ وقت اور جائے شہادت بھی معلوم تھی۔ چاہتے تو یزید کی بیعت کر کے اپنی شہادت سے بچ سکتے تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر کے قضا سے فرار حاصل کر لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فقر اور کامل تصرف کے حامل تھے۔ اگر چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے تو وہ یزیدی لشکر کو بہا کر لے جاتا، اگر ریت کو اشارہ کرتے تو وہ طوفان کی صورت میں یزیدی لشکر کو تہس نہس کر دیتی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی اولاد اور عزیز و اقارب کو قربان کر دیا، اور آخر میں اپنا سر بھی کٹا کر قربانی کی عظیم مثال قائم کر دی، لیکن رضائے الہی سے سر منہ انحراف نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے متعلق حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی بیت میں فرماتے ہیں، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، توڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتول ویکھے راز ماہی دے، لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین ابن علی دا باہو، سر دیوے راز نہ بھننے ہو۔ مفہوم: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام وقت اور انسان کامل اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر فائز تھے، اور انسان کامل کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کامل کی زبان کن کی زبان ہوتی ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کو اشارہ کرتے تو وہ چل کر خیموں تک آ جاتا، آسمان کو اشارہ کرتے تو بارش برسنے لگتی، کربلا کی ریت کو اشارہ کرتے تو اس کا طوفان یزیدی لشکر کو غرق کر دیتا۔ لیکن ایک طرف یہ سب کچھ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عاشق حقیقی وہی ہوتا ہے جو معشوق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اپنا قتل ہونا قبول کر لے، اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور باوجود تکالیف اور مصائب کے نہ تو راہ عشق سے منہ موڑے اور نہ ہی تسلیم و رضا کی راہ میں اس کے قدم متزلزل ہوں، خاص سینکڑوں تلواریں اس کے جسم کو چھلنی کر دیں۔ اصول عشق تو یہی ہے کہ اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق اور تسلیم و رضا کے اس میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نہیں ہے، جنہوں نے سر دے دیا لیکن اپنے محبوب کے راز کو آشکار نہیں کیا۔ ایک اور جگہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باہو رضا بر قضا غالب چو گردد، زے کردہ از خدا ہرگز نہ لرزد، چرا لرزد کے قرب او تمام است، پر آن لرزد قضا کے ناقص عام خام است، رضا قاضی قضا در حکم با او، بجز حکمش نہ گیرد جان از مو۔ ترجمہ: اے باہو، جب قضا پر رضا غالب آتی ہے تو طالب مولا خدا کے امور سے ہرگز نہیں کانپتا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کا کامل قرب حاصل ہو وہ کیوں اس سے کانپے، بلکہ ناقص عام اور خام اس کے خوف اور ڈر سے کانپتے ہیں۔ رضا قاضی کی مثل ہے اور قضا اس کے حکم کے ماتحت ہے، اس لیے اس کے حکم کے بغیر قضا ایک بال کی بھی جان نہیں لے سکتی۔
بہوالا کتاب کلید التوحید کلام۔ پس فقیر کامل کا تصرف و اختیار وسیع ہوتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر محض رضائے الہی ہوتی ہے اور وہ اس سے ذرا برابر بھی نہیں لرزتا۔ تاہم ایسا بالکل نہیں ہے کہ فقیر کامل اپنا تصرف اور اختیار استعمال ہی نہیں کرتا۔ وہ اپنا تصرف استعمال کرتا ہے تو محض رضائے الہی کی خاطر، اس کے دین کے فروغ اور سربلندی کے لیے، طالبان مولا کے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے، رضائے الہی کے مطابق انہیں حادثات دنیا سے بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھنے کی اور گناہوں سے بچانے کی خاطر۔ جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کو گناہ کرتے وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام نبیوں، رسولوں، اولیاء اللہ اور صالح لوگوں کے واسطے دے لو، آیات اور روایات سنا لو، یا موت اور قبر کے حالات، منکر نکیر کے سوال و جواب، اعمال نامہ، مسائل فقہ، قیامت کے روز کی نفسا نفسی، پل صراط اور دوزخ کے حالات یاد دلا کر ڈراؤ، یا جنت اور دیدار الہی کی نعمت کے بارے میں یاد کراؤ، مگر نفس باز نہیں آتا اور گناہ کرنے سے نہیں رکتا، لیکن صرف توفیق الہی اور مرشد کامل اکمل کی بیعت کا وسیلہ نفس کو گناہ سے روک سکتا ہے۔ جس وقت بھی طالب گناہ کرنے لگتا ہے، بے شک مرشد کو آگاہی ہو جاتی ہے، وہ گناہ اور طالب کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے اور طالب کو الہام یا پیغام رسانی کے ذریعے یا باطنی طور پر ہاتھ پکڑ کر گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے وسیلت فضیلت سے بہتر ہے۔ بہوالا کتاب عین الفقر۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مدرجہ بالا فرمان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرشد اپنا تصرف استعمال کرتے ہوئے اپنے طالب مرید کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ پس فقیر کامل و مرشد کامل اکمل کا تصرف اپنے ذاتی استعمال، ضروریات، اپنے نفسانی اغراض و مقاصد یا اپنی خوشی کی خاطر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تصرف مخلوق کی بھلائی، انہیں راہ حق پر چلانے اور انہیں معرفت الہی سے روشناس کرانے، پیغام فقر اور دعوت اسم اللہ ذات کو عام کرنے اور طالبان مولا کو اللہ تعالیٰ کا قرب و وصال عطا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس دوران بھی وہ تسلیم و رضا کا دامن نہیں چھوڑتا، بلکہ رضائے الہی کو مقدم رکھتے ہوئے تمام امور سر انجام دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ترجمہ: میرے نزدیک فقیر وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہیں، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا امر ہر شے پر نافذ ہو، اور جب وہ کسی شے کے لیے کہے ہو جا تو وہ ہو جائے۔ معزز سامعین اکرام، یہ مضمون لکھنے کے لیے ہم نے جن کتب سے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: الرسالۃ الغوثیہ اور الفتح الربانی، یہ تصانیف مبارکہ ہیں سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسی طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہیں: کلید التوحید کلام، نور الہدا کلام، محبت الاسرار، قرب دیدار، محکم الفقراء اور توفیق ہدایت۔ ان کے علاوہ کتاب ہے شمس الفقراء، جو تصنیف لطیف ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کی۔ اور اسی طرح آپ کی ایک دوسری کتاب جس سے استفادہ کیا گیا ہے وہ ہے مجتبیٰ آخر زمانی، ابیات باہو کامل، جسے تحقیق و ترتیب اور شرح کے ساتھ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس نے مرتب فرمایا ہے۔ اور آخر میں فلسفہ شہادت امام حسین، یہ تصنیف ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔